نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Page 14. لا تتشكى ولا تتذمر أريدك متفائلا مقبلا على الحياة اهرب من اليائسين والمتشائمين وإياك أن تجلس مع رجل يتطير. لا تتشکا، شکوے مت کرو، شکایتیں مت کرو، ولا تتذمر، اور غصہ نہ کھاؤ، بگڑو مت، دھمکیاں نہ دو. تتذمر کا معنی ہوتا ہے کسی فوت شدہ چیز پر خود کو ملامت کرنا، یعنی کوئی کام بگڑ جائے یا کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے یا کچھ کھو جائے تو اس پر ناراض ہونا، بگڑ بیٹھنا، موڈ آف کر لینا اور دھمکیاں دینے لگنا. تو بہت ساری بد اخلاقیاں اس ایک لفظ میں شامل ہیں. یعنی تم اپنا اخلاق اچھا کرو، جب حالات تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہوں تو شکوے شکایتیں مت شروع کر دو، کمپلینٹس مت کرو، اور نہ ہی تم غصہ کرو. اریدک متفائلا، میں چاہتی ہوں تم کو کہ تم اچھا شگون لینے والے ہو. متفائل کا لفظ جو ہے یہ فعال سے ہے، فعال لینے کا پتہ نا، شگون لینا. تو اچھا شگون لینے سے مراد یہ ہے کہ اچھی بات منہ سے نکالا کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اسر والا ہے، تو آپ نے اس کا نام یسر والا رکھ دیا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے الفاظ ہم بولتے ہیں، جیسی بات ہم سوچتے ہیں، چیزیں ویسی نظر آنے لگتی، ویسی آسانی ہونے لگتی ہے، مشکل ہونے لگتی. تو اریدو کا متفائلا، میں چاہتی ہوں کہ تم ہر چیز میں پازیٹو رویہ اختیار کرو، اچھا شگون لو، اس سے اچھی بات منہ سے نکالو. مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ مشکل نہیں، ہو جائے گا. تو یہ دو رویے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہو جائے گا، وہ اللہ کو بھروسہ کرتے ہیں، ہمت اور کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنے ٹارگیٹس کم سے کم وقت میں بھی میٹ کر لیتے ہیں. اس کے برعکس دوسرے لوگ جو برے شگون لینے والے ہوتے ہیں یا نیگیٹو تھنکنگ والے ہوتے ہیں، یہ شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں، وقت کی کمی کا رونا، لوگوں کے عدم تعاون کا رویے کرونا، جو ملا اس پر راضی نہ ہونا. تو شکایتی انداز ہوتا ہے ان کا ہر وقت. ایسے لوگ خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم ایسے نہ بنو، اچھی بات کرنے والے بنو، اچھا سوچنے والے بنو. مقبلا علی الحیات، زندگی میں ترقی کرنے والے. اقبال ہوتا ہے کسی چیز کی طرف بڑھنا، علی الحیات زندگی، یعنی زندگی سے فائدہ اٹھانے والے، زندگی کو انجوائے کرنے والے، اس کو ویلکم کرنے والے، لک فارورڈ کرنے والے، مواقع اور اپرچونٹیز کو دیکھنے والے. تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارا یہ رویہ ہو کہ زندگی میں کچھ کرو، پروڈکٹیو بنو. اہرب من الیائسین، اہرب بھاگو، دور ہو جاؤ. من الیائسین، مایوس ہونے والوں سے، مایوسی کی باتیں کرنے والوں سے، ان سے تو بچ کے رہو، ان کی تو کمپنی اختیار ہی نہ کرو. ان سے تو ایسے بچو جیسے وہ کسی سانپ سے بچتا ہے، کیونکہ جو لوگ خود مایوس ہوتے ہیں وہ تمہیں بھی مایوس کریں گے. جن کی اپنی ہمتیں کم ہیں وہ تمہیں بھی کم ہمت کر دیں گے. تو آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ اتنے بوجھل اٹھتے ہیں، اتنے پریشان اٹھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا جو تباہ ہونے کے قریب ہے. تو دو طرح کے بیانات دینے والے اور باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ ہیں جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. والمتشائمین، اور بدشگونی لینے والے، بری فال لینے والے. بری فال لینا ہمارے دین میں منع ہے. اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک. تو اچھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور امتحان بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اس لیے لوگوں کو اپنے لیے نحوست کا باعث سمجھنا، پرندوں کو سمجھنا، کھانے کو سمجھنا،
مختلف چیزوں کو، تو یہ درست نہیں. ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے بہت فائدے کی ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے کے لیے اس طرح فائدے کی نہیں ہوتی. ایک شخص ایک کاروبار کرتا ہے تو وہ لاکھوں کماتا ہے، دوسرا شخص وہی کام کرتا ہے لیکن اس کا سارا سرمایہ ڈوب جاتا ہے. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ مزاج کا فرق ہوتا ہے، کوشش کا فرق ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کی کمی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی اتنی ہی ملتی. وَإِيَّاكَ أَن تَجْلِسَ، اور بچو تم کہ تم بیٹھو، تم بیٹھنے سے بچو. مَعَ رَجُلٍ يَتَطَيَّرُ، اس شخص کے ساتھ جو فالگیری کرتا ہو، یعنی جو بری فال لیتا ہو، مایوسی کی بات کرتا ہو، یہی مراد ہے. نہ تم شکایت کرو نہ غصہ کھاؤ. میں چاہتی ہوں کہ تم نیک فالی کرنے والے اور زندگی میں ترقی کرنے والے بن جاؤ. مایوس ہونے والوں اور بدشگونی کرنے والوں سے دور رہو. خاص طور پر اس آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے تو بالکل بچو جو فالگیری کرتا ہو، یعنی ہر چیز میں توہمات کا شکار ہو، وہم کرتا ہو، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی فکر دامن گیر ہو، ہر وقت وہ پریشان حال نظر آتا ہو. ایسے لوگوں سے بچو. پڑھیے بسم اللہ. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی فال لینا، شگون لینا اور مثبت یا منفی باتیں کرنا، کیا اس سے انسان کے سوچ پر، انسان کے عمل پر، انسان کے پروگرس پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ مثلاً آپ امتحان دے رہے ہیں اور بار بار یہ سوچ رہے ہیں میں پاس نہیں ہو سکتی، میں فیل کر دوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ہمت کم ہو جائے گی. سازا میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جب میں 9th کے اندر یا میٹرک کے اندر، تو کچھ لوگ تھے وہ مجھے کہتے تھے کیونکہ تم نے اردو پڑھی بھی نہیں ہے تو تم جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی، اور سندھی وغیرہ اور یہ سب سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتی. ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے اتنا ہوتا تھا کہ میرا پڑھائی سے بھی دل اٹھ گیا تھا اور میں نے سوچا میں واپس کینیڈا چلی جاؤں. لیکن اس کے بعد جو ہے جب میری ہی چاچو نے مجھے بولا کہ نہیں آپ کر سکتی ہیں اور ایزی ہے، اور الحمدللہ وہ مجھے کہتے تھے کوئی بات نہیں، ٹیسٹ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ میں نے اتنے اچھے نمبروں سے پاس کیا. الحمدللہ. میرے لگتا تھا کہ میں بہت ٹال دبلی تھی، میٹرک سے میری ہائٹ یہ تھی، تو میں بہت زیادہ مطلب احساس کمتری میں تھی. لوگ مجھے کہتے تھے تمہاری شادی نہیں ہوگی، تمہیں اتنا لمبا لڑکا نہیں ملے گا. الحمدللہ میری جب شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ الحمدللہ مجھے اتنا کانفیڈنٹ دیا کہ نہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں چلتا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور الحمدللہ وہ دن میں میرے مددگار بھی ہیں. مطلب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ ٹال ہیں یا آپ دبلی ہیں تو اس سے کیا فرق ہے. لیکن مجھے بہت زیادہ الحمدللہ ہمت ملی ان کے ساتھ. بالکل. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسی کمپنی مل گئی کہ جو ہمت بندھانے والی، ورنہ اچھی بری لڑکیاں صرف تانے سن کے ساری صلاحیتیں ضائع کر بیٹھتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو لوگ نکمی باتیں کرتے ہیں ان سے کنارہ کش رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر تو انسان کنارہ کش ہو سکتا ہے لیکن گھر کے اندر ہوتے ہیں کچھ لوگ، ظاہر کیسے متشائمین گھروں میں ہی رہتے ہیں. تو اس صورت میں بھی بچنے کی راہیں نکالیں کہ کس کے پاس کتنا بیٹھنا ہے، کس کی بات کو کتنا بلیو کرنا ہے اور کس کی بات کو کتنا اہمیت دینی ہے، کتنا وزن دینا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے والدین ہی ہوں، تو اس صورت میں تو اور مصیبت آ جاتی. اور آپ تو اس سے بچیں کہ آپ اپنے بچوں کو منفی سوچ دیں اور ان کو کہیں کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے اور تم نکمے ہو، اور دیکھنا تو صحیح تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور کئی مائیں بیٹیوں کو کہتی رہتی ہیں جب اگلے گھر جاؤ گی تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی اور پھر تمہیں دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب وہ پہلے سے ڈری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ان سے ڈر کے مارے غلطیاں ہونے لگتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور خلاصہ یہی ہے کہ بہادر بنیے. لا تتشمت ولا تفرح بمصیبت غیرک وإیاک ان تسخر من شکل احد فالمرء لم يخلق نفسه ففي سخريتك أنت في الحقيقة تسخر من صنع الذي أبدع وخلق وصور. لا تتشمت، نہ خوش ہونا. تشمت ہوتا ہے کسی کی مصیبت پہ خوش ہونا، یعنی صرف خوش ہونا نہیں ہے. ولا تفرح، اور نہ خوش ہونا یعنی خوشی میں اکڑنا، یعنی نہ بگڑنا. بمصیبت غیرک، کسی دوسرے کی مصیبت پر، کسی دوسرے کی مصیبت پر ہنسنا مت، خوش مت ہونا. مثلا کوئی گر گیا ہے، کوئی پھسل گیا ہے، کوئی ناکام ہو گیا ہے،
وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتا تھا اور وہ اپنے دعووں میں ناکام ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس پر ہنسنا نہیں. وَإِيَّاكَ أَن تَسْخَرَ مِن شَكْلِ أَحَدٍ، وَإِيَّاكَ، اور بچو تم، أَن تَسْخَرَ، کہ تم مذاق اڑاؤ، مسخرہ کرو، من شکل احد، کسی کی شکل کا، شکل و صورت کا مذاق نہیں اڑانا کسی کی. فالمرء لم يخلق نفسه، کیونکہ انسان نے نہیں پیدا کیا اپنے آپ کو، کسی بھی انسان نے خود کو خود پیدا نہیں کیا. جس کی جو بھی شکل و صورت ہے، جتنی بھی ہائٹ ہے، جیسا بھی جسم ہے، وہ اللہ نے اس کو دیا ہے. اس لیے ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کے جسمانی فیچرز کا مذاق اڑائیں. کسی کی ناک موٹی ہے یا پتلی ہے، یا رنگ کالا ہے یا گورا ہے، یا آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، کچھ بھی ہے، اس بات پر ہنسنا نہیں ہے. ففی سخریتک، بس تمہارے مذاق میں، تمہارے اس مذاق اڑانے میں، انت فی الحقیقت، تم حقیقت میں، تسخرو، مذاق اڑاتے ہو، من صنعی، کاریگری کا، الذی، اس کی، ابدع، جس نے اس کو ایجاد کیا، بنایا، وخلق، اور پیدا کیا، وصور، اور صورت دی. کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. اگر تم کسی انسان کا مذاق اڑاتے ہو تو اس انسان کا نہیں اڑا رہے، کیونکہ اس نے خود کو خود نہیں پیدا کیا. تم دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مذاق کر رہے ہو، پھر اس کی تخلیق کا مذاق کر رہے ہو. دیکھیے سوچ ایک دم بدل جاتی. کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت بھاتی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، پسند ہوتی ہے، اور کچھ ہوتی نہیں اچھی لگتی. چلیے ٹھیک ہے، اس حد تک تو آپ کو چوائس دی گئی کہ کچھ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کریں، کچھ نہ کریں. لیکن یہ نہیں کہ جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، جو آپ کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، آپ اس میں نقص نکالنے لگے، اس میں عیب ڈھونڈنے لگے، اور آپ اس کا آگے بڑھ کے مذاق اڑانے لگے، دوسرے کو شرمندہ کرنے لگے، اور اس کو اس چیز پر آپ پریشان کریں جس میں اس کا اپنا کچھ بھی حصہ نہیں. اگر ہر انسان کو یہ چوائس دے دی جاتی کہ وہ اپنے آپ کو خود بنا لے، اپنی شکل خود ڈیزائن کر لے، تو کیا ہوتا؟ ایک تو ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج و مرضی کے مطابق جو پسندیدہ ترین شکل ہے اس کے مطابق خود کو ڈھال لیتا. ابھی بھی لوگ کوششیں ٹوٹی پھوٹی کرتے رہتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے. کئی لوگ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں، کچھ اور لوگ کچھ اور طریقے اختیار کرتے ہیں موٹا پتلا ہونے کے، یا مخصوص انداز میں میک اپ کر کے اپنے آپ کو کچھ سے کچھ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ سب کوششیں جو ہیں یہ ایک محدود سی کوششیں ہوتی ہیں، اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا. اصل انسان کبھی بھی نہیں بدلتا، وہ وہی رہتا ہے. وہ کل پڑھا تھا نا میں، یذوب المظہر، سارا میک اپ پگھل جاتا ہے، اتر جاتا ہے. کہاں؟ سفر میں. تو انسان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی. اس لیے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی کی شکل کا خاص طور پر مذاق نہیں اڑانا. اور پھر ماں کو تلقین تاکید ہے کہ اپنے بچوں کو وہ کالے، وہ چھوٹے، ٹھگنے، یہ کہہ کے نہیں پکارے. کیوں؟ ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کو صرف اتنا کہا کہ فلاں ٹھگنی ہے، کا قد چھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تم نے وہ بات کی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. اتنی سخت بات ہے کسی کو چھوٹا قد والا کہنا، اور ہم نے لوگوں کے نام رکھے ہوتے. تو کس قدر دین سے اور اخلاق سے اور کردار سے عاری ہیں پھر ایسے لوگ جو لوگوں کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہیں. اور خصوصاً جب رشتہ کرنے کی باری ہے تو اس وقت تو لائسنس لے لیتے ہیں ہر ایک کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے جائزہ لینے کا، اور پھر اس کے مطابق کمنٹس دینے کا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ میچ نہیں ہو پا رہا، یا یہ چیز کچھ مناسب نہیں لگتی، لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ نقش و نگار کے اوپر تبصرے کریں. اچھی باتیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ناپسند ہے اس کو آپ آپس میں ظاہر کریں. اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ اس انسان پر بات نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بات بن جاتی ہے جس کی پکڑ ہوگی. یہ معمولی گناہ نہیں ہے. اور ویسے بھی کسی انسان کے کردار اور اخلاق کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پسند کیا ہے. تو اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل، اینڈ وین یو ٹاک اباؤٹ پیپل تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی شکل و صورت پر سب سے پہلے اور ظاہری حال حلیے پر بات ہوتی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اب پڑھیے.
استاذہ ایک بچی تھی یونیورسٹی جاتی تھی تو اس کو کوئی تکلیف تھی, جب بھی کوئی گرتا تھا نا تو ہنسنے لگ جاتی تھی. تو میں حدیث سنا رہی تھی کہ جب کوئی انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس شخص کی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اس مصیبت میں نہ پڑ جائے. تو کہنے لگی کہ میں نے آج تک جب جس باتوں پہ مذاق اڑایا ہے مجھے وہ تکلیف ہوئی ہے. اور چچا تھے میرے, وہ صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے تھے, ان کو کوئی تکلیف تھی, تو کہنے لگی کہ مجھے بھی اب وہی تکلیف ہو گئی ہے اور میں سیدھی بیٹھ نہیں سکتی ہوں کیونکہ میں ان کا بہت مذاق اڑاتی تھی ان کے بیٹھنے کو. اور یہ عام طور پر لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے اور معاشرے کے اثرات کے تحت ہوتا ہے. جیسے آس پاس کے لوگ کر رہے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے, جائز ہے, کیونکہ یہ سب کر رہے ہیں. تو اس بات سے ڈریے کہ جو بات آپ کسی کو کہہ رہے ہیں وہ پلٹ کے آپ پر آئے گی. سادہ جب بھی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں بہت ساروں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو میرے ذہن میں سورہ انفطار کی بات آتی ہے, فی ای صورت ما شاء رکبک. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ بنایا, یعنی یخلق فی الارحام کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور دوسرا فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل میں اس نے چاہا ڈال دیا. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اکثر مذاق اڑاتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو یاد کر کر کے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یاد نہیں تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا. تو اسپیشلی چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہو ہوتے ہیں تو اس چیز کو, کیونکہ عمر میں جو چھوٹے ہوتے ہیں خاص طور پر ان کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں اور ان کا مذاق اڑانا اپنے لیے حق حلال سمجھتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ چاہے کوئی بچہ ہی کیوں نہ, بعض اوقات بچہ گر جاتا ہے, اس کو چوٹ لگ جاتی ہے, ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے بچے بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ایک شخص اذیت میں مبتلا ہے, اس پہ ہنس رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کیا سوچتے ہوں گے آپ کے بارے میں. فن کے نام پہ جو ہے نا کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ فن اور مذاق کے نام پہ کیا کریں, مطلب سوائے یا تو وہ جھوٹ بولیں گے یا پھر وہ کسی دوسرے کا مذاق اڑائیں گے. تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ میری ایک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ ہم بالکل سنجیدہ ہو کے بیٹھ جائیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سنجیدہ ہو کے بیٹھے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد لوگوں کے خواب سنتے تھے, دور جاہلیت کی کہانیاں سنتے تھے, اچھے اچھے شعر سنا کرتے تھے. آپ کی مجلسوں میں سب کچھ تھا, لیکن کوالٹی کا بہترین. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھٹیا باتیں کرتے ہیں یا ودیا باتیں کرتے ہیں, کون سی باتیں کرتے ہیں. اس سے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے. لا تفضح عیوب الناس فیفضحک اللہ فی دارک فاللہ الستیر يحب من يستر ولا يظلم احدا واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر ان الله هو الاقدر. لا تفضح, نہ افشا کرو. فضیحت کہتے ہیں نا کسی کو رسوا کرنا. عیوب الناس, لوگوں کے عیب, لوگوں کے عیب مت ظاہر کرو. فیفضحک اللہ, پس رسوا کر دے گا تجھ کو اللہ, فی دارک, تمہارے گھر میں. اگر تم لوگوں کے عیب اچھال کر ان کو رسوا کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خواہ تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا, تمہیں ذلیل کر دے گا. فاللہ الستیر, بس اللہ الستیر ہے. ستیر کا مطلب ستر ڈھانپنے والا, لوگوں کے عیب چھپانے والا. یحب, وہ پسند کرتا ہے, من یستر, جو چھپاتا ہے, جو لوگوں کے عیب ڈھانکتا ہے, چھپاتا ہے. ولا یظلم احدا, اور کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِذَا دَعَتْكَ, اور جب بلائے تجھ کو, دعوت دے تجھ کو, قدرتک, تمہاری قدرت, تمہاری طاقت, علی ظلم الناس, لوگوں پر ظلم کرنے کی, یعنی جب تمہاری طاقت تمہیں لوگوں پر ظلم کرنے کی دعوت دے. فتذکر, تو یاد رکھو, ان اللہ هو الاقدر, کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے. انسانوں کو برے باتوں اور برے مذاق اور لوگوں کے عیب اچھالنے سے روکا گیا ہے اور اس کی سزا بھی بتا دی گئی. تو میں حکیمہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تم لوگوں کے عیب نہ اچھالنا. کوئی انسان ایسا نہیں جس میں کوئی غلطی نہ ہو, ہر شخص غلطی کرتا ہے, لیکن ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی غلطی کا تذکرہ نہ کیا جائے. اگر اس نے کچھ غلطی کر بھی لی ہے تو اس کو خود سمجھنے کا موقع دیا جائے, کوئی اور اس کو نہ بتائے. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے, جب آپ کو کوئی آپ کی غلطی بتاتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟
چاہے وہ بالکل صحیح ہے دوسرا شخص. بعض اوقات بتانے بھی پڑتی ہے تاکہ اصلاح ہو، لیکن کسی کو بتانے اور اس کا مذاق اڑانے اور اس کو تان و تشنیع کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. مثلاً کسی کے منہ پر اگر کوئی داغ لگا ہوا ہے، کوئی چیز گندی لگ گئی ہے، کوئی تنکا پڑ گیا ہے، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں بتاتے وقت؟ پہلے ہنستے پھر بتاتے ہیں. تو اس میں بہت آرام اور دلسوزی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے دوسرے کو بتا دینا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا چیز لگ گئی، تو اس پر وہ شکر گزار ہو جب آپ اس کو اس کی غلطی بتائیں یا اس کا عیب بتائیں یا اس کی کوئی خامی بتائیں یا اس کے اوپر کوئی لگا ہوا دھبا بتائیں، تو دوسرے شخص کا ہے اس کو برا نہ لگے. یعنی ہماری نیت اس کو بلیٹل کرنا، حقیر سمجھنا، دوسروں کی نگاہوں میں گرانا اور برا ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی کی غلطی بتانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ پہلے سے زیادہ نکھر جائے، وہ اچھا لگنے لگے، اس کے داغ دھبے دھل جائیں. تو یہ دو رویے ہیں، دو طرح کی سوچ ہے. ایک کیا کہ دوسرا اور عیب دار ہو جائے، اس کا عیب لوگوں میں عام ہو جائے، اور دوسرے کیا ہے کہ وہ صاف ہو جائے. تو کون سی سوچ کے ساتھ آپ دوسروں کی صفائی کریں گے؟ چاہے اخلاقی برائیاں ہوں، چاہے جسمانی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو نکھارنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بہترین بنانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے. تو جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا، یہ سوچ ہوگی، یہ احساس ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ دوسرا شخص آپ کا شکر گزار ہوگا، پھر وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے بھی دوسرے کا عیب اور غلطی بتانی آسان ہو جائے گی. اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہاں پر رکھ لے، کیونکہ جو دکھ درد آپ کو محسوس ہوتے ہیں کسی شخص کے آپ کو ہاتھ لگانے سے یا بات کرنے سے، ویسے ہی دل دوسروں کے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم دکھی ہوتے ہیں تو اس میں ہم دوسرے کو اور دکھ پہنچا کے خوش ہوتے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے، یعنی جو آپ کو گزری ہے آپ دوسروں کو بھی نہ گزاریں. تو یہ اخلاق جب انسان کے اندر پیدا ہو تو تبھی اس کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ سب تزکیہ کی باتیں. ہم کہتے ہیں نا کہ تزکیہ کیسے ہو، یہ سارے اصول تزکیہ کے جو قرآن و سنت میں بھی بتائے گئے ہیں، اور یہاں کچھ خوبصورت الفاظ میں دہرائے گئے ہیں جس سے دلوں کو ایک راستہ ملتا ہے، ایک روشنی ملتی ہے. بعض اوقات انسان دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ظلم اس وقت کرتا ہے جب وہ دوسرے کو کمزور پاتا ہے، اپنے سے چھوٹا پاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ قدرت والا ہے، زیادہ طاقت والا ہے. تو لوگوں کے عیوب کو افشا مت کرو، ورنہ اللہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری برائیاں ظاہر کر دے گا. لوگوں کی عزت اچھال کے کہیں بچ کے نہیں جا سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے. اس وقت آپ دیکھیں گے ہمارا جو اوپر کا طبقہ، جو ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے جو لیڈرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، یا جو بھی جو قوم کی قیادت کر رہے ہیں، اس میں سے کس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں دی، یا کوئی برے الفاظ نہیں بولے، یا کوئی بد اخلاقی کی بات نہیں کی، یا کوئی الزام نہیں لگایا؟ ہر ایک الزام لگا بھی رہا ہے اور الزام سہ بھی رہا ہے. ہر کوئی دوسرے کو اوپر انگلی اٹھا کے کھڑا ہے. تو یہ قوم کی تقدیر کب بدلے گی؟ جب قوم خود بدلے گی. جب چھوٹے لیول پہ تبدیلی آئے گی تو بڑے لیول پر، کیونکہ جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے عمال ہیں. اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے لیڈرز. جو قوم بد اخلاقی پسند نہ کرے اس کا لیڈر بد اخلاقی کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ قوم مجھے مینڈیٹ نہیں دے گی، قوم پسند نہیں کرے گی. لیکن جب قوم خود ویسے ہی الفاظ استعمال کرے گی تو پھر اس کو لیڈرز بھی ایسے ہی پسند آئیں گے کہ جو بد اخلاقیاں کر رہے ہیں. یعنی انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے انداز، ایسے ایسے خطاب جن کا دین اسلام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور پار کا کوئی تعلق نہیں. طبیعت اور مزاج پہ اتنی بھاری اور گراں گزرتی ہیں یہ ساری حرکتیں، کیونکہ یہ اخلاق سے بھی گری ہوئی باتیں ہیں اور دین سے بھی ہٹی ہوئی باتیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اگر ان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کریں اور اپنے بچوں کی کریں. بس اللہ بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، جو پردہ پوش کو پسند کرتا ہے اور کسی پر وہ ظلم نہیں کرتا. جب تمہاری طاقت تمہیں لوگوں پر ظلم کرنے کی دعوت دے تو یاد رکھو اللہ زیادہ قدرت والا ہے. جس کو یہ یاد رہے گا وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا،
کہ آج میں کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوں تو پھر خود سہنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں. اللہ کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو اس لیے کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے, کسی پہ زبان کھولتے ہوئے, کسی کو کچھ کہتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ پھر آپ کا کیا ہوگا. چلیے پڑھیے. دیکھیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الستیر, ستر ڈھانپنے والا. اللہ نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے خیالات کو ظاہر کر دے تو کیا بنے؟ اللہ نے چھپا رکھے نا ہمارے ارادے, ہمارے خیالات, ہماری نیتیں, ہماری سوچیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کھول دے تو کوئی ہم سے کچھ محبت نہ کرے. اگر ہمارا باطن ہمارے سامنے آ جائے, ظاہر آ جائے, تھوڑا بہت تو آتا رہتا ہے نا کہ باتوں سے, گفتگو سے, شکوے شکایتوں سے, تنقیدوں سے وغیرہ وغیرہ, لیکن بہت سا تو ہم ڈر کے مارے چھپائے ہی رکھتے ہیں. اگر اللہ اس کو کھول دے تو کوئی بھی زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے, کوئی انسان کسی سے محبت نہ کرے, کیونکہ اللہ نے انسان کی فزیکل گندگیاں بھی چھپائی ہیں. جو کھانا ہم کھاتے ہیں ہمارے پیٹ میں کس حال میں ہوتا ہے, اگر وہ سامنے نظر آنے لگے تو کوئی شخص ہمارے قریب نہ پٹکے. اور اسی طرح دل کی, اخلاق کی اور سوچ کی گندگی جو ہے وہ بھی اللہ نے چھپا رکھی ہے. اللہ ستیر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہوا کہ جس طرح جسم کے لیے لباس بنایا, اس نے جسم کے لیے کیا بنایا؟ لباس. لباس کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا, تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. اسی طرح اللہ نے دل کا بھی ایک لباس بنایا, کیونکہ سارے برے خیالات دل میں ہی ہوتے ہیں, جذبات, خواہشات, ہر چیز دل میں ہوتی. تو اس کے لیے اللہ نے ایک اور لباس بنایا ہے, اور وہ کون سا ہے؟ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر. تو اندر کی خوبصورتی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقویٰ سے کام لینا چاہیے, اللہ کے ڈر سے. کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو میرے دل کا حال معلوم ہے. کوئی برے خیالات دل میں لانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ سے نہیں چھپا سکتی, اس لیے ان کو دل میں نہیں لا سکتی, اور ان کو نکالنے کی فکر کیا کریں, نہ کہ ان کو جما کے ان سے لطف لینے کی. کبھی بھی برے خیالات سے لطف نہ لیں, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں میں صاف اور پاک ہوتا ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں چھپا رکھا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو چھپائیں, دوسروں کے عیب نہ اچھالیں, اپنی مجلسوں میں دوسروں کے بارے میں باتیں مت کریں. اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تک ہم نے جتنے پوائنٹس پڑھے ہیں, غصہ, شکایت, مذاق اڑانا, عیب, تو ان میں حکیمیں جو ہے اپنے بچے کو دراصل انسانیت کا احترام سکھا رہی ہے. پیچھے اس کے انڈر لائن کاز اگر دیکھا جائے تو وہ تکبر نظر آتا ہے, اس میں لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, تو پھر انسان دوسروں پر غصہ بھی کرے گا, اس کے اوپر ناراض بھی ہوگا, پھر جو ہے کہ اس کے عیوب بھی اچھالے گا, مذاق بھی اڑائے گا. تو بیسیکلی پیچھے وہی ہے کہ انسان کے احترام. ایکچولی ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کا بھی بہت زیادہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم فارغ ہونے کی وجہ سے ہمارا ٹاپک جو ہوتا ہے وہ صرف لوگ ہوتے ہیں, تو بس لوگوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے بارے میں. جبکہ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں الحمدللہ تو بہت چینج آ جاتا ہے ہمارے اندر. یعنی کسی نہ کسی مثبت کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں, ورنہ لوگوں کی باتیں آپ کے دل دماغ پہ چھا جائیں گی اور پھر آپ ریئیکشن میں بھی برے باتیں کرنے لگیں گے. وہ لوگوں کے پیئر پریشر میں آ کے بھی برے بات کرنے لگیں. جیسے گلی بازار کے کونے پر نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ راہ گزر لوگوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی. استاذہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی کمی زیادتی کرتا ہے تو ہم کسی ایسے سے ڈسکس کرتے ہیں جو ہمیں مشورہ دے, تو ہم ساتھ اس میں اس کو کمنٹس بھی دینے لگتے ہیں. اصل بات ہے کہ ہمیں صبر نہیں رہا نا. اگر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے تو ضروری ہے ہم کسی دوسرے کو جا کے بتائیں. بتائیے مجھے ذرا, کسی نے آپ کو کچھ برا بلا کہہ دیا, کہ آپ کا مذاق اڑا دیا, یا آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا, شوہر ہے, ساس ہے, بہن بھائی ہے, ماں ہے, باپ ہے, کوئی بھی, کیا لازم ہے کہ ہم کسی کو بتائیں جا کے کس نے مجھے یہ کیا؟ کیا یہ غیبت میں نہیں آتا؟ کیا ضرورت ہے ان باتوں کو کسی کے کان میں ڈالنے کی اور پھر ان سے مشورے کرنے کی؟ تو جس شخص کے اندر صبر اور برداشت ہوتا ہے
وہ کیا کرتا ہے؟ والکاظمین الغیظ، ان باتوں کو پی جاتا ہے. الا یہ کہ کوئی چیز آپ کی زندگی کا مسئلہ بن گئی ہو یا آپ کے بہت بڑے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہو، تو مظلوم جو ہوتا ہے جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس کا حق مار دیا جاتا ہے، اور حقوق آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حق بنا لیتے ہیں آپ، کہ آپ کو ہر زندگی کی سہولت اور عیش و عشرت ملنا چاہیے، آپ کا حق ہے. آپ کوئی نہیں ہے. یہ کسی کا احسان ہوتا ہے آپ پر کہ آپ کو دے دے. اگر نہیں کوئی دیتا تو آپ شکایت نہ کریں. تو حق یہ ہے کہ اس نے آپ کو وراثت میں حصہ نہیں ملا، یا آپ کو شوہر نے حق مہر نہیں دیا، یا کوئی اور اسی طرح کے حق حقوق ہیں جو نان نفقہ نہیں مل رہا کہ جس کی وجہ سے گھر کا چولہا نہیں جلتا. تو اس کی بات آپ صرف اس سے جا کے کریں جو آپ کو دلوا دے. یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے چائے نہیں پوچھی، اس نے مسکرایا نہیں، اس نے سلام کا جو، یہ باتیں شکایت کرنے کی ہے؟ یہ کسی کو جا کے مسائل کا حل معلوم کرنے؟ اس کا تو حل ہمیں قرآن نے دے دیا. اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہے جب تمہاری باری آئے تو کیا کرو؟ ادفع باللتی ہی احسن. اگر آپ دین کا، سیرت کا صحیح مطالعہ کرنے والے ہو تو آپ کو وہیں سے سارے مشورے مل جائیں گے کہ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. ہر وقت غیبت کرنے کے لوگوں کے پاس شکایتیں لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. انتہائی امیچور رویے ہوتے ہیں جب چھوٹی چھوٹی بات جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے اسے ہم لوگوں کے پاس لے کے چل پڑتے ہیں اور خود ہینڈل کرنا نہیں جانتے. تو اس رویے سے پرہیز کیجیے. صبر اور برداشت اسی چیز کا نام ہے کہ جب مرضی کے خلاف کوئی کام سامنے آ جائے تو خاموشی اختیار کر لیجیے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کی طبیعت پر اثر پڑے گا، آپ کے موڈ پر، مزاج پر اثر پڑے گا، تھوڑی دیر کے لیے ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو بھی بلا دیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس آگے کوئی تعمیری کام ہو کرنے کو. جس کے پاس نہیں ہوگا وہ سارا دن کوڑتا جلتا رہے گا. اکثر لوگ بیکار سوچتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اچھی سوچ سوچنے کے لیے ہوتی نہیں. اور جن کے پاس اچھے کام کرنے کو ہوتے ہیں، یقین مانیے اس کا حل ہے ہی کوئی نہیں. یہ ذہنی بیماریوں کا حل ہے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اچھی مصروفیت ہو، دماغ کہیں استعمال ہو. اور جب ایسے لوگ دماغ استعمال کرنے لگیں گے تو انہیں سب کچھ بھول جائے گا، گارنٹی ہے. سوچنے کا وقت ہی نہیں رہے گا. تو یہ فرصت کی سزا ہوتی ہے. یعنی زندگی کسی کام کے لیے دی گئی تھی، جب آپ کام میں نہیں لاتے، فارغ رہتے تو اس کی سزا ملتی ہے. یہ انسان پھر پریشان رہا کرے. تو ایک کے بعد ایک کام کے لیے سوچے رکھا کرے. اب فارغ ہو تو اب کیا کریں. اب کیونکہ محاورہ بھی ہے نا کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہے. تو جس جگہ کو آپ نے شیطان کو الاٹ کر دیا، چاہو اپنا ٹھکانہ بنا لو یہاں، پھر وہ کیا چھوڑے گا آپ کے لیے؟ کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں. استاد، ایک حدیث کا مفہوم کہ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. تو مومن جو ہے وہ اس کے عیب اسی طرح اس کو بتانے چاہیے جس طرح ایک آئینہ خاموشی سے بتاتا ہے، اس کی بات پھیلاتا نہیں ہے. اگر وہ اس کے سامنے سے اس میں کچھ چہرے پہ ہمارے برائی بھی دکھ رہی ہوتی ہے تو آئینہ جو ہے وہ کبھی کسی دوسرے کو جب وہ آ کے دیکھے گا تو اس کو ذکر نہیں کرتا ہے اس سے. آئینے میں جب دیکھتے ہیں اپنی شکل اچھی لگتی ہے تو آئینہ توڑ تھوڑی دیتے ہیں، یا اس کے اوپر کچھ مل دیتے ہیں، یا اس کو ڈیفیم کرنے نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم اکثر جو ہے محبت اور خیر خواہی کے دعوے کرتے ہیں. جو کسی سے محبت کرتا اور واقعی خیر خواہ ہے وہ کبھی کسی کے عیب بتا ہی نہیں سکتا، اور وہ والی مومن ہونے کی وہ پہچان ہے. پھر دوسری بات ہے جب ہم اپنے دل میں کسی کے لیے برائی رکھتے ہیں یا خراب خیالات رکھتے ہیں تو اس کا زہر ہمارے اندر ہی جسم میں گھومتا رہتا ہے، اور جتنے ہم خود ٹارچر میں ہوتے ہیں شاید دوسرا بھی نہیں ہوتا. تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خیر خواہی میں اس کی اصلاح کرے، نہ یہ کہ اس کو اور بات کو اچھالے اور لوگوں میں بدنام کرے. بالکل.